مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ربیع الثانی 1447 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کے ساتھ کے لیے جن حضرات کو چنا، ان کو ہم اور آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہو، حضور کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میں اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ صحابیت کے لیے شرط تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں۔ تو جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کوئی شخص صحابی تو نہیں بن سکتا ہے، یہ بالکل کلیئر عقیدہ ہو گیا۔ یہ دور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں نئے نئے فتنے زمین سے ابھر رہے ہیں۔ کبھی دہریت پر محنت کی جا رہی ہے کہ لوگ دہریہ ہو جائیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیں۔ کبھی گھر واپسی کے نام پر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی، کبھی ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے کہ حدیث کچھ نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی۔ امت کے لیے ایک سہارا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو حضرات صحابہ کرام کو بھی ملامت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس دور میں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو محرم میں وجود میں آتا ہے، اس کا وجود جب بھی دنیا کے اندر ہوا ہو، لیکن وہ محرم میں سرگرم ہوتا ہے اور 1-2 مہینے کوشش کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ صحابہ کرام میں آپس میں تنقیص کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے اپنے درمیان میں رہ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو ایسے دور میں جب کسی صحابی کو ملامت کا نشانہ بنایا جائے، جب کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو پھر امت پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس صحابی کی اور صحابہ کرام کی حمد بیان کرے، ان کی تعریف کو بیان کرے۔ چونکہ صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تو اگر صحابی پر انگلی اٹھائی گئی اور صحابہ کرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، تو یہ دراصل انگلی صحابی پر نہیں اٹھائی جا رہی ہے، وہ انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ اصحابی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اس میں واضح فرما دیا کہ جو شخص صحابہ سے محبت کرے گا تو نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہ مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اگر ہم پڑھیں اور غور کریں تو یہ کلیئر ہو گیا کہ حب صحابہ یعنی صحابہ کی محبت یہ عین نبی کی محبت ہے، اور صحابہ سے بغض یہ عین در پردہ نبی سے بغض ہے، اس لیے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر اپنی احادیث میں بیان فرما دیا۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مثال دی اور فرمایا کہ صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لوگے تو اہتدیتم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے۔ اب دونوں میں آپ سمجھیں، صحابی کی میں نے وضاحت کر دی کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، مسلمان ہوا ہو ایمان کی حالت میں، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور کے گھر والے، وہ حضور کے گھر والے پہلے وہ مسلمان ہوں گے اور مسلمان ہونے کے بعد میں پھر وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ ابو طالب حضور کے سگے چچا ہیں، گھر والے میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ان کو اہل بیت کہو گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو اہل بیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے شرط ہے کہ حضور پر ایمان لانا۔ تو جب حضور پر ایمان لانا یہ اہل بیت کے لیے شرط ہے، اور صحابہ کی مثال دی۔ آپ دونوں مثالوں کے سمجھیں کہ حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ پہلے جب کشتی چلتی تھی تو اس کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی تھی، اور ستاروں کی کیسے ضرورت پڑتی تھی؟ اب تو گوگل میپ آ گیا، وہ انسانوں کو راستہ بتا رہا ہے، لیکن جب گوگل میپ نہیں تھا تو جو کشتیاں سمندروں میں چلتی تھیں وہ چلتی تھی ستاروں سے، کہ اگر دائیں طرف یہ ستارہ ہے اور بائیں طرف یہ ستارہ ہے تو اس سے جو ملاح ہوتے تھے کشتی چلانے والے وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ ہمیں فلاں سمت جانا ہے اور یہ ستارہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، یا فلاں ملک جانا ہے تو یہ ستارہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی کشتی نوح میں سوار ہو گیا، اہل بیت یہ کشتی نوح کے مانند ہے، تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے گا اور صحابہ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اگر کوئی ستاروں سے تو محبت کرے گا، یعنی صحابہ سے محبت کرے گا، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہو پایا تو بھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو گویا منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت، یعنی ستاروں سے محبت جن کو حضور نے صحابہ کو ستاروں کی مثال دی، اور کشتی سے محبت جس پر بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ،
اور جب کشتی بنا لی تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو توحید کو نہیں مانتا تھا، ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا، حضرت نوح کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا لیکن سگا بیٹا تھا، تو اس سے جب سیلاب آیا، حضرت نوح کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں، بیٹا سیلاب میں ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اگر مکانوں میں پانی آ جائے گا تو ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ پہاڑ پر کہاں پانی پہنچے گا؟ اللہ نے یہ پورا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، اور اس کے بعد میں زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا یہ اللہ کا عذاب ہے، تو پہاڑ کے اوپر بھی پانی آ گیا اور وہ بہنے لگا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، بیٹا تھا نا، تو کہا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں، اس نے تم کو ہمارا نبی نہیں مانا، اس نے ہماری توحید کا اقرار نہیں کیا، تو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا، آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ اہل میں سے وہ ہوگا چاہے نبی کی اولاد ہو، لیکن جب نبی پر ایمان لائے گا تو اہل میں سے ہوگا۔ یہی معاملہ فٹ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اگر حضور کا گھر والا بھی ہوگا لیکن اگر ایمان نہیں لائے گا تو اہل بیت میں سے نہیں ہوگا، اہل میں سے نہیں ہوگا۔ اور ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا تھا، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو جب اس کی باندی نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ جس باندی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس خوشخبری لانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو بتلایا کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی بندگی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلی مخالفت کس نے کی؟ حضور کا سگا چچا، حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی کو آزاد کرنے والا، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار نہیں کیا اور حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ نے اس کی مذمت میں پوری قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی جس کو ہم سورہ تبت یدا ابی لہب کے نام سے پڑھتے ہیں، سورہ لہب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت، اس کی بربادی کا تذکرہ سورہ لہب میں کیا۔ ابو لہب کا کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ یعنی محمد ابن عبداللہ جب تھے تب تو وہ حضور کو مانتا تھا، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بہرحال بیان فرمایا۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی شخص صحابی کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کو مانتا ہے اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو ہمیں دونوں کو ماننا پڑے گا، صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا اور صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہوں یا کبھی آپ کے سامنے کچھ ذہن میں آئے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ غزوہ احد ہوئی تھی۔ جب غزوہ احد ہوئی تھی تو اس میں یہ خبر اڑا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو جب یہ خبر اڑا دی گئی تو صحابہ میں افراتفری مچ گئی۔ کچھ صحابہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ جب حضور نہیں ہے تو حضور کے بغیر جینا ہمارا کیسا؟ ہمارا جینا حضور کے لیے، ہمارا مرنا حضور کے لیے، اب حضور نہیں ہے تو افراتفری مچ گئی۔ تو کچھ صحابی جو ہے وہاں سے ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ جو فتح ہو رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی اعتراض کرے یا آپ کے سامنے بات آئے کہ دیکھو صحابہ نے حضور کو چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صحابہ نے حضور کو چھوڑ دیا تھا اور جنگ کے احد میں چھوڑ کر حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی کسی شخص کو مسلمان کرنا ہے
کسی شخص کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو کیا بتلائیں گے آپ؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائیں گے نا، جبھی تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، صرف اتنی بات کا اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے، تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ احد میں صحابہ نے نبی کو چھوڑ دیا تھا، وہ آدھی بات کہتے ہیں، جیسے آدھا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ویسے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ احد میں صحابہ نے نبی کو چھوڑ دیا تھا، وہ آدھی بات کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیفیت ایسی تھی، وہ حالات ایسے تھے، افراتفری ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا اور آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تب تو یہ ہوا محمد الرسول اللہ، یعنی پوری بات کہی جائے کہ اگر حضور کا ساتھ کچھ صحابہ نے اس حالت میں چھوڑ دیا تھا، افراتفری کی حالت میں، کہ اب حضور کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ تو بات پوری جب ہوگی، جب قرآن کی پوری آیت پڑھی جائے گی نا، آدھی آیت پڑھی جائے گی تو آدھی بات ہوگی، تو آدھی آیت تو بتلا دی گئی کہ صحابہ نے حضور کو چھوڑ دیا تھا، لیکن پوری بات نہیں بتلائی گئی کہ صحابہ نے افراتفری کے عالم میں حضور کی شہادت کی خبر ملی تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اے نبی، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں اور ان کے لیے ان کو اپنے مشوروں میں شامل کریں۔ یہ کس کے بارے میں آتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں۔ اچھا، دوسری بات آپ آئیں، ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جن صحابہ کو حضور نے قرآن کے لکھنے پر متعین فرمایا تھا ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کاتب وحی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی بیوی ہیں، اور حضرت قریبہ بنت جہش یہ حضرت زینب کی چھوٹی بہن ہیں، یہ حضرت معاویہ کی بیوی۔ تو اگر اس رشتے کے اعتبار سے دیکھو گے تو حضرت معاویہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ساڑھو بھی، کہ حضور کی سالی کا نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، قریبہ کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت معاویہ سے ہوا۔ دوسرا رشتہ آپ دیکھیں حضور کا حضرت معاویہ کا رشتہ کیا ہے؟ حضور کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو اس حساب سے حضرت معاویہ حضور کے کون ہوئے؟ سالے ہوئے، جس کو برادر نسبتی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو رشتے ہو گئے، ایک ساڑو ہوئے اور دوسرے سالے ہوئے، برادر نسبتی ہوئے۔ اور تیسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، حضور کے شاگرد ہیں اور حضور کے غلام ہیں اور کاتبین وحی میں سے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں اختلاف ہوا، بات صحیح اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کس بات کو لے کر ہوا؟ وہ اختلاف ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت کے بعد میں حضرت علی خلیفہ بنے، تو حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بدلہ نہ لیا جائے۔ ادھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ یہ مدینہ سے چل کر بصرہ پہنچ گئے۔ جب یہ بصرہ پہنچ گئے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، ان کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ بصرہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے مدینے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ پہنچ گئے۔ اب جب یہ دونوں حضرات بصرہ پہنچ گئے
تو بصرہ پہنچ جانے کے بعد میں آپس میں ان کی گفتگو ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ جو آپس میں کچھ اختلاف تھا وہ دونوں میں آپس میں جب گفتگو ہوئی تو اس اختلاف کو سلٹا لیا گیا۔ اب کچھ منافقین اس وقت موجود تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ لشکر ادھر سو گیا، یہ لشکر ادھر سو گیا، تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو بگڑ گیا، ہمارا کام تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا تھا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا، تہائی حصہ ہوا، تو جو منافقین ادھر تھے انہوں نے ادھر سے تیر چلایا اور کچھ منافقین نے ادھر سے تیر چلایا۔ اب جب حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ اور معاویہ کے لشکر کو یہ پتہ چلا کہ ادھر سے تیر چلا ہے تو انہوں نے سوچا کہ حضرت معاویہ سے تو حضرت علی سے تو ہماری بات ہو گئی تھی، صلح ہو جائے گی، اور یہ تیر کیسے چلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سوچا کہ حضرت معاویہ کے لشکر کی طرف سے تیر چلا، جس کی بنیاد پر آپس میں جنگ ہوئی، تو صرف حضرت معاویہ اکیلے نہیں تھے، ادھر بھی صحابی رسول تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی صحابہ تھے، لیکن صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت نیوٹرل تھی، نہ وہ حضرت معاویہ کی طرف تھی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپسی اختلاف ہوا۔ اب اگر کوئی یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپسی اختلاف ہوا تو ہم قرآن میں دکھا سکتے ہیں کہ قرآن میں دو نبیوں میں، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ دو نبیوں میں آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان کو بلایا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اور حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قائم مقام بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا اور چلے گئے۔ جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد دیکھا وہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی اور بت پرستی کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب بت پرستی کا شکار ہو گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت ناراض ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی داڑھی تو چھوڑیے اور میری بات تو سنیے۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری بات بتلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا۔ تو آپ کس کو کہیں گے حق پر تھا؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کو نعوذ باللہ ناحق کہیں گے تو ان کی توہین ہوگی۔ حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ ان کو کہیں گے یہ حق پر نہیں تو ان کی توہین ہوگی، تو وہاں کیا کہیں گے؟ بعد میں سمجھ میں آ گئی تو وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو وہی بات یہاں بھی آئے گی، صحابی رسول حضرت علی بھی ہیں اور صحابی رسول حضرت معاویہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو یہاں بھی صلح ہو گئی۔ تو جب صلح ہو گئی تو ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپس میں اختلاف ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر، اور جب وہ اختلاف ختم ہوا تو صلح ہو گئی۔ اور کیسی صلح ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں حضرت حسن خلیفہ بنے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے اور مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بخاری کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح ہوگی۔ تو وہ جو جنگ چل رہی تھی، اختلاف چل رہا تھا، دونوں میں صلح ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کے بعد 10 سال تک زندہ رہے اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 10 سال تک ان کو امیر مانا، خلیفہ مانا، اور ان کی معیت میں جہاد کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے، انہوں نے حضرت معاویہ کو خلیفہ مانا۔
اور اپنے اختلاف کو ختم کیا اور کبھی کوئی بات نہیں کہی. تو جب حضرت حسن نے اختلاف کو ختم کر لیا، حضرت حسین نے اختلاف کو ختم کر لیا، تو بعد میں آنے والوں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس اختلاف میں کوئی بات کہیں، اس لیے کہ صحابی رسول حضرت معاویہ بھی ہیں اور صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ پس منظر میں نے تھوڑا سا اس لیے کھینچا کہ آج اس دور میں ایک فتنہ ہے جس کو مولائیت کہا جاتا ہے. اس فتنے کا نشانہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، ان حضرات کو برا بھلا کہتا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم کسی صحابی کو بھی برا نہیں کہیں گے. اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک بے چینی تھی اور پورے ملک کے اہل علم عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھے. تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس وقت امت کی اس پریشانی اور خلجان کو دور کرنے کے لیے ایک ہم کھلا پروگرام کریں. تو الحمدللہ جمعیت علماء شہر کانپور نے یہ طے کیا کہ ہم عظمت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک بڑی کانفرنس کریں گے. اور وہ کانفرنس آپ کے حلیم کالج گراؤنڈ میں 28 تاریخ یعنی 28 ستمبر اتوار کو ہوگی. تو ہماری گزارش ہے کہ اس اہم یہ مشن کا پروگرام ہے، کوئی عام جلسہ نہیں ہے. پورے ملک میں ایک پیغام جا رہا ہے، پورے ملک سے فون آ رہے ہیں کہ کانپور والوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور ملک کو ایک رخ دیا ہے. تو اس میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگ باقاعدہ اس پروگرام میں پہنچیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. اب ان پروگراموں میں خرچ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس مسجد میں نہ مسجد کا چندہ ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا چندہ ہوتا ہے، لیکن سال کا یہ ایک پروگرام ہے، کبھی ختم نبوت کے عنوان سے، کبھی عظمت صحابہ کے عنوان سے کوئی مشن کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں آپ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. اور کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کا وقت بھی لگے، آپ کا مال بھی لگے. آپ کا مال اگر دفاع صحابہ میں لگے گا تو خدا کی قسم کر یہ مال آپ کا نجات کا ذریعہ بنے گا اور صحابہ اکرام کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میری درخواست ہے کہ خود بھی اس پروگرام میں شریک ہوں، اپنے دوستوں اور احباب کو لے کر اس پروگرام میں جائیں. اور اس کے بعد میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب یہ طے کریں کہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ہم کچھ نہ کچھ اس میں تعاون ضرور کریں گے، چاہے 100 روپے کریں، چاہے 10 روپے کریں. اللہ نے وسعت دی ہے. تو دفاع صحابہ، دفاع حسن اور حسین میں، حضرت حسن اور معاویہ کانفرنس میں جتنی وسعت دی ہو. تو باہر ہم نے کچھ لڑکوں کو بیٹھا دیا ہے، ٹیبل لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس وہ ٹوکن بھی ہیں. تو اس ٹوکن میں حصہ لے لیں. اس کے بعد بھی جمعے میں جو پیسے نہ لاؤ، کچھ لوگ ایسے نہا دھو کے چلے آتے ہیں، وہ بعد میں بھی ٹوکن رہیں گے. لیکن یہ سارے نمازی اجیت گنج کے لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو